اسلام کی ابتدا انتہائی شاندار تھی، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور آج بھی اسلام اپنی سچائی اور اپنے دین حق اور دین فطرت ہونے کی وجہ سے انسانوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں فتنوں کی ابتدا دین اسلام کے اللہ کی اس سرزمین پر قائم ہونے کے تھوڑے عرصے بعد ہی ہو گئی تھی، اور شاید اب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی میں مسلمانوں کو ان مسلسل فتنوں سے نجات مل سکے، اور مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو کر اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین مکمل طور پر قائم کرے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں فتنوں کا آغاز کب سے ہوا، اور ایسی کون سی رکاوٹ تھی جس کی بدولت مسلمان دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک ان فتنوں سے محفوظ تھے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ملاحظہ کیجیے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سب سے زیادہ فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے رہتے تھے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا مجھے ان کا فرمان اسی طرح یاد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر بیان کرو، بلا شبہ تم ایک دلیر آدمی ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصيام والصدقة والعمر بالمعروف والنهي عن المنکر، یعنی آدمی کا فتنہ جو اس کے اہل خانہ، مال، جان، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں ہوگا، جسے اس کا روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا عمل مٹا دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کیا، میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح جوش مارے گا۔ میں نے عرض کیا، بھلا آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ؟ بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا اسے کھول دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ممکن ہے قیامت تک بند نہ ہو سکے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے راوی
حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ میں نے انہیں ایسی احادیث سنائی ہیں جن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا۔ ابو وائل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دروازے کے بارے میں کچھ پوچھیں، تو ہم نے حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گزارش کی کہ وہ آپ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھیں۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ وہ دروازہ کون تھا؟ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح البخاری میں روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہے جو مسلمانوں کے مابین فتنوں کے پھیلاؤ میں مضبوط رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ دروازہ آخر کار ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی، اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا یہی مطلب تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان ہر طرف فتنے پھیل جائیں گے، اور وہ ان فتنوں کو ختم کرنے، روکنے یا ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے محروم ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حقیقت سے باخبر تھے جو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی خلافت مسلمانوں میں فتنے پھیلنے کے خلاف سب سے مضبوط دروازہ ہے، اور ان کے دور خلافت میں ان کی زندگی میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ بھی راہ نہیں پا سکا، جبکہ اس کے بعد سے لے کر آج تک بے شمار فتنے آتے رہے ہیں اور شاید تا قیامت تک آتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے، بالخصوص وہ فتنے جو ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں محفوظ رکھے، اور ان فتنوں سے بھی محفوظ رکھے جو ہمیں مشکلات اور مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔